بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق بالي من ألذ به سواك عند حلول الحادث العمم. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا لگا کر. خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بڑھا بڑھا کر. عیاں ہے ان کے وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر. سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی. صحابہ نے بھی یہ دی گواہی، جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر. انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے. نکل کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر. چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی. انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر. خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا. وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر. انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں. وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر. وہی ہے سب سے نبی آخر، وہی ہے سب سے رسول انور. انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر. خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر. یہ سن لے یورپ، ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے. ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا. یہ چھوٹی موٹی جماعتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی؟ ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر.
باطل کی یورشوں سے یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بگھا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر، جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بڑھا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم قرآنہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوربار میں ہدیت درود السلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت حضرت پیر سید محمد کوثر شاہ صاحب زید مجدور سجادہ نشین آستانہ عالیہ اسماعیل آوان شریف، محترم چودھری محمد رفیع صاحب، جناب عبد القیوم اختر صاحب سرپرست دارالعلوم میرا بخش، ادارہ صراط مستقیم ضلع سیالکوٹ کے قائدین، حضرت مولانا خاور حسین نقشبندی صاحب، حضرت مولانا قاری خواجہ محمد سلیمان عثمانی صاحب، اور مقامی تنظیم کے ادارہ کے سربراہ ماسٹر محمد ارشد صاحب، اور دیگر تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج کے اس اجتماع میں دعوت محبت پر میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے بلا و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف میں سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے چونکہ ہمارے سینوں میں آج بھی طیبہ کے چاند کی چاندنی بشکل ایمان موجود ہے، اگرچہ بیچ 14 صدیوں کا فاصلہ ہے، اس نور ایمان پر اللہ کا شکر کرنے کے لیے ہم ان محافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور یقیناً ایمان اتنی بڑی سعادت ہے کہ آج 14 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود رب ذوالجلال نے ایمان کے ذریعے ہمیں جو عصمت عطا فرمائی ہے، اس کے نتیجے میں اس وقت روئے زمین پر جو لوگ رب ذوالجلال کے پسندیدہ لوگ ہیں، آج امت مسلمہ کا شمار ان میں ہوتا ہے، اور جو دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہود و نصارہ، عیسائی، مجوسی، ہندو جو بھی ہیں، وہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، اور جس چیز نے ہمیں رب ذوالجلال کے دربار میں قرب اور عظمت عطا فرمائی ہے، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام ہے، جس کے نتیجے میں آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری دلوں کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے تھی۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہیں میں سے اپنے عظیم رسول کو بھیجا
وہ کیا کرتے ہیں؟ آیات پڑھتے ہیں اور دلوں کو دودھ دیتے ہیں، تزکیہ عطا کرتے ہیں۔ یہ تزکیہ کی تحریک 12 ربیع الاول شریف کی تحریک ہے، جس کے نتیجے میں آج بھی ہمارے دل کفر و شرک سے پاک ہے اور اللہ نے نور ایمان ہمیں عطا فرما رکھا ہے۔ آج کی اس نشست میں ایک ضروری سبق آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کے دل میں اپنی معرفت کے لحاظ سے ایک مقام پیدا کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ اوانی الا وہی القلوب، جیسے تمہارے برتن ہیں اللہ کے بھی برتن ہیں، اللہ کے برتن لوگوں کے دل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یہودان او ینصران او یمجسان، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچے کو رب ذوالجلال ستھرا دل عطا فرماتا ہے۔ کسی کو بھی خالق کائنات سیکنڈ ہینڈ دل دھندلا میلا کچیلا نہیں عطا کرتا، اگرچہ وہ کٹیا میں پیدا ہو، رب ذوالجلال اس کو چمکتا اور ستھرا دل عطا فرماتا ہے۔ چونکہ انسان کے اندر عقل کے ساتھ ساتھ شہوت بھی ہے، تو بالغ ہونے کے بعد پھر اس دل پر جب پہلا گناہ انسان کرتا ہے تو ایک داغ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر توبہ نہ کرے تو وہ داغ بڑھتا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری دلوں کے جو داغ ہیں ان کو مٹانے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے محبوب کو بھیجا اس لیے ہے کہ یہ توجہ فرماتے ہیں اور دل ستھرے ہو جاتے ہیں۔ دل رب ذوالجلال نے دیتے وقت سب کو ایک طرح کے دیے، اس لحاظ سے کہ وہ سارے ہی نئے دل ہیں اور ان میں سے کسی کی تختی دھندلی نہیں، سب کو رب ذوالجلال نے چمکتے دل عطا فرمائے۔ بچہ فطرت پہ پیدا ہوا۔ فطرت کا ترجمہ اسلام ہے، بیرونی محاذ پر اور اندرونی محاذ پر اہل سنت ہے، جو کہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فطرت کا بگاڑ کیسے آتا ہے؟ فرمایا ابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی او ینصرانی، کہ کمپنی کا صحبت کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو پہلی صحبت جو کہ والدین کی ہوتی ہے، فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ سب کو اسلام پہ پیدا کرتا ہے، فطرت پہ اہل سنت پہ پیدا کرتا ہے، جو بھی بگاڑ آتا ہے بعد میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھانے کے لیے ایک ظاہری مثال ارشاد فرمائی، کیونکہ مثال ہوتی اس لیے ہے کہ جو چیز مرئی نہ ہو، دکھائی نہ دے، غیر محسوس ہو، اسے کسی محسوس چیز سے مثال تشبیہ دے کر واضح کر دینا، اور یہ گر جتنا ہمارے آقا علیہ السلام کو آتا ہے اتنا کسی کو نہیں آتا۔ امثال رسول علیہ السلام جو آپ نے اپنی گفتگو میں مثالیں دی، اس پر محدثین نے مستقل کتابیں لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ مثال دی۔ اب یہاں پر مثال کہ ہر دل چمکتا ہوتا ہے اور بگاڑ بعد میں آتا ہے، جو بھی بدعقیدہ بنتا ہے بعد میں بنتا ہے، سب سے پہلے سب کے دل بالکل چمکتے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہل تری من جدع، صحابہ جب بکری بچے جنم دیتی ہے تو کیا پہلے دن کسی کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن تو سب کے پورے ہوتے ہیں، پر جیسے وہاں بعد میں کٹتے ہیں ایسے رب نے تو سب کو ستھرے دل دیے تھے۔ کسی کا دل یہودی نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، کسی کا دل گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، کسی کا دل گستاخ اہل بیت نہیں تھا، کسی کا دل گستاخ صحابہ نہیں تھا، جس کے بھی کام کٹے ہیں بعد میں کٹے تھے۔ رب ذوالجلال نے ہر ایک کو چمکتا دل عطا فرمایا۔ 12 ربیع الاول شریف کی جو تحریک ہے یہ دلوں کی حفاظت کی تحریک ہے۔ اب رب نے دیتے وقت سب کو
چمکتے دل دیے. پھر فرق کتنا بن گیا؟ فرق یہ ہے کہ کافر مردہ دل ہے، مومن زندہ دل ہے. کافر ادھیر دل ہے، مومن کا دل نور نگر ہے. یہ فرق کیوں ہو گیا؟ تو فرق دل کے استعمال کے لحاظ سے ہے کہ دل تو سارے ہی چمکتے تھے. استعمال کے لحاظ سے فرق یہ ہے، کافر نے دل یوں استعمال کیا جیسے خشک سالی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، بارش کا انتظار تھا، انسانیت بلک رہی تھی، بارش شروع ہو گئی، لوگوں نے برتن رکھ دیے، ان میں سے ایک نے برتن الٹا رکھ دیا، سب کے بھر گئے. بارش تھمی تو برتن بھرے ہوئے تھے، مگر جس نے الٹا رکھا تھا اس کا برتن بالکل خالی تھا. قصور برتن کا نہیں تھا، قصور بارش کا نہیں تھا، قصور برتن کو الٹا رکھنے والے کا تھا. 12 ربیع شریف کو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر ہوئے اور پھر جب دعوت دینا شروع کی، فرمایا مثل ما بعث الا به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب حتى. فرمایا میں جو ابر کرم بن کے برسا ہوں تو میں ایک قطرہ لے کے نہیں آیا، میں تو بارش لے کے آیا. اور بارش کیسی؟ فرمایا جو موسلادھار برسے، اور کیسی جو زمین کا ایک چپا بھی خشک نہ رہے تھے. میرے نبی علیہ السلام کی جلوہ گری سے پوری کائنات پہ ابر کرم برسا. تو پھر بھی جو کافر رہا، پھر بھی جو کہے مجھے ملا ہی کچھ نہیں، پھر بھی جو بہانہ کرے عید ہوتی تو مجھے بھی پتا چلتا، تو قصور نہ بارش کا ہے نہ دل کے بنانے والے کا ہے، دل کو الٹا رکھنے والے کا ہے. تو کافر نے اپنا دل الٹا رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی کمی نہیں کی. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہر طرف ابر رحمت برسا ہے. آج تک جو پھر بھی کافر ہے تو قصور اس کا ہے، رب نے دل صحیح دیا تھا. اللہ نے کوئی کسی سے ناانصافی نہیں کی، سرکار نے بھی ناانصافی نہیں کی. برتن بنانے والے نے برتن صحیح بنایا، برتن بھرنے والے نے ابر کرم صحیح برسایا. اور پھر بھی جو محروم رہ گیا تو وہ اس لیے کہ اس نے برتن الٹا کر کے رکھا تھا. ایک ہوتا ہے منافق، پہلا تھا ڈس بلیور، وہ کافر ہے. یہ ہائپوکریٹ منافق جو ہے یہ برتن سیدھا رکھتا ہے، مگر اس کی دو جانبیں ہیں. ایک لحاظ سے مومن کے ساتھ ملتا ہے، ایک لحاظ سے کافر کے ساتھ ملتا ہے. اس لحاظ سے اس کی مشابہت مومن کے ساتھ ہے کہ مومن بھی برتن سیدھا رکھتا ہے، یہ بھی برتن سیدھا رکھتا ہے. لیکن اس لحاظ سے حکم اس کا وہی ہے کہ کافر برتن الٹا رکھ کے محروم رہا، منافق سیدھا رکھ کے محروم رہا. نہ کچھ کافر کو ملا نہ کچھ منافق کو ملا. کیوں؟ منافقت وہ ٹھوکر ہے جس سے برتن کے پیندے میں سوراخ ہو جاتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، برتن سیدھا دیکھتے، مگر میرے نبی علیہ السلام بخاری شریف میں حدیث ہے یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، مریں گے تو دین سے یوں خالی ہوں گے جیسے شکار کو تیر لگتا ہے، اندر گھستا ہے، باہر نکلتا ہے، اس تیر پر کچھ چیز بھی موجود نہیں ہوتی، خالی نکل جاتا ہے. ایسے ہی وہ لوگ ساری زندگی بظاہر نیکی کر کر کے جب مرتے ہیں تو ایک ذرہ بھر بھی نیکی ان کے پاس نہیں ہوتی. اب نتیجہ، ایک برتن الٹا رکھ کے محروم رہا، دوسرا سیدھا رکھ کے محروم رہا. کیوں کہ منافقت کی وجہ سے دراڑ پڑ گئی تھی، سوراخ ہو گیا تھا. جو کچھ بظاہر پڑ رہا تھا اندر وہ ٹھہرے ہی نہیں ہے اور سب کچھ باہر نکل گیا ہے. مومن کے بارے میں آ رہے ہیں، برتن سیدھا بھی رکھتا ہے اور ٹھوکر سے بچا کے بھی رکھتا ہے. اپنے عقیدے کو بچاتا ہے تو ٹھوکر نہیں لگتی، اور پھر ساری زندگی عمل کرتا رہتا ہے تو برتن بھرتا رہتا ہے. یہ مومن کی پوری زندگی ہے. یہ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ برتن سیدھا رکھنا ہے، برتن ٹھوکر سے بچا کے رکھنا ہے، برتن کو بھرتے بھی رہنا ہے اور بھر کے پھر آلودگی سے پانی کو بچا کے بھی رکھنا ہے. یہ کامیاب زندگی جو قرآن و سنت نے ہمیں عطا کی ہے. اب یہ دیکھیے، اگر ٹھوکر نہ لگے، انسان مسلمان ہے اور پھر ہر قسم کی بدعقیدگی سے بچا ہوا ہے،
تو وہ جب اسے بھرتا ہے پھر بھی برتن بھرتا رہتا ہے، اور اگر بھر بھر کے تھک کے سو جائے رب کا فضل پھر بھی برتن بھرتا رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصائم یسبح عظامہ، روزے دار کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ مومن کی جو سروس ہے ایمان میں، ایمان کی حالت میں رہا ہے، ایمان کی حالت میں آگے پیچھے پچھڑا نہیں ہے کہ کہیں کسی کے مفادات کی بھیڑ چڑھ کے کبھی کوئی فارم فل کر لے قادیانیت کا، کبھی کچھ کر لے، نہیں وہ پکا رہا ہے۔ اس کی جو ایمان میں سروس گزری ہے، سرکار نے ہر 10 سال کے بعد اس کی نئی عظمت کا بیان کیا کہ 40 سال کا ہو جائے تو پھر یہ ملا، 50 سال کا ہو جائے تو یہ ملا، 60 سال کا ہو جائے تو یہ ملا۔ ابن کثیر میں حدیث شریف موجود ہے، پر جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا اللہ اس کی سفارش اس کے گھرانے کے بارے میں قبول کر لیتا ہے۔ یعنی دوسرے وہ آج سویلائز لوگ بنتے ہیں، وہ اس عمر میں والدین کو پنجروں میں بند کر دیتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اسلام میں رہتے رہتے جس کے بعد سفید ہو گئے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا ادب کرنا رب کا احترام کرنا ہے، اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ کتنی مدت اس نے اسلام میں گزاری ہے، اعمال وہ علیحدہ ہے، وہ اسلام میں رہا ہے، عقیدہ اس کا صحیح رہا ہے، وہ اس نے ٹھوکر نہیں لگنے دی اپنے برتن کو، کچھ برکات صرف اسلام کی وجہ سے بھی اس کو ملتی رہی ہے، اور ساتھ اعمال صالحہ کرتے کرتے پھر اس کے بارے میں آ رہے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو ایمان کی وجہ سے جو شان ملتی ہے اس کا اتنا تفصیل سے بیان کیا، اور قرآن کہتا ہے الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا کیف ضرب اللہ مثلا، رب نے مثال کیسے بیان کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مثال ہے، اور یہ بھی مستقل کتاب ہے امثلۃ القرآن کہ قرآن میں مثالیں کیا کیا دی گئی ہیں۔ تو اللہ نے اب جو مومن کے دل میں ایمان ہے اس کی مثال کیا بیان کی، اللہ فرماتا ہے الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا کیف ضرب اللہ مثلا، رب نے مثال کیسے بیان کی، کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، کہ کلمہ طیبہ کی مثال پاک درخت جیسی ہے۔ کیسا درخت؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں تو زمین میں ہیں مگر ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں۔ جس کے دل کا درخت اتنا اونچا ہے وہ اس کا اپنا قد کتنا اونچا ہوگا۔ حضرت نابغہ میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو کہتے ہیں بلغنا السماء عزتا وتکرما وَإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرًا، محبوب ہم تو ذلت کے گڑھوں میں گرے ہوئے تھے، آپ جلوہ گر ہوئے ہو، ہمیں عروج ملنا شروع ہو گیا، ہم نیچے سے اوپر نکلے اور بلندی ہمیں ملی ہے، کتنی ملی، کتنے فٹ، اور اب بڑھتے بڑھتے اب ہم تو آسمان کو لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ مومنین پہ جو احسان ہوا، جس احسان کی شکر کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں، کہتا بلغنا السماء عزتا وتکرما، اتنی عزت ملی، اتنا شرف ملا، محبوب ہم تو آسمانوں سے لگنا شروع ہو گئے۔ وَإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرًا، محبوب مجھے میرا خیال ہے ہم یہاں بھی نہیں رکیں گے، آسمان بھی پار کر جائیں گے۔ فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرًا، اس سے اوپر ہمارا مقام ہے۔ اب اتنا یعنی اسلام نے عروج بخشا ان سینوں کو جو پہلے کفر و شرک سے بھرے ہوئے تھے، اسلام آ گیا، عظمت مل گئی، خود نہ تھے جراح پر، اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب بڑھتے بڑھتے کہتے ہم تو آسمانوں سے کیا گرائیں گے، تو میرے نبی علیہ السلام نے اپنے غلام سے پوچھ لیا این المظہر یا ابا لیلا، یہ آگے کہاں تم جانا چاہتے ہو؟ تو کہا الجنہ، محبوب آپ نے خود فرمایا ہے کہ جنت آسمانوں کے پار ہے، تو ہم آگے بھی پہنچیں گے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اجل انشاءاللہ تعالی، ہاں انشاءاللہ آگے بھی پہنچ جاؤ گے۔ تو اب یہ قد مومن کا، اس کے دل میں ایک درخت ہے، کلمہ طیبہ درخت کی طرح ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ ہر سیکنڈ میں پھل دیتا ہے۔ یہ صرف ایمان کی پیداوار ہے،
نماز، روزہ، حج، زکات وہ اس کے ساتھ، یہ محض ایمان کی کلمہ طیبہ کی پیداوار ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ باقی درخت تم دیکھتے ہو کسی کے پھل کے حصول کے لیے 5 سال کا انتظار، کبھی 10 سال کا انتظار، دوبارہ لینے کے لیے سالوں کا انتظار، مہینوں کا انتظار، مگر مومن کے ساتھ عظیم شخص ہے کہ اس کے دل میں رب نے ایسا درخت لگا دیا ہے جو ہر سیکنڈ میں نیا پھل عطا فرماتا ہے۔ غافل نہ ہو خود سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ۔ آج مومن کیوں للچائی نظروں سے امریکہ کو، برطانیہ کو، یہود و نصارہ کو دیکھے؟ وہ سونے کے محل میں بیٹھے ہوں، اس طرح تھتکارے ہوئے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، اور مومن کٹیا میں بیٹھا ہو، دل میں وہ درخت ہے جو ہر گھڑی پھل دینے والا ہے۔ کیسی شان 12 نومبر شریف کی جو بہار دلوں کے لیے آئے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر گھڑی پھل دیتا ہے۔ اب ایک بندہ حالت ایمان میں زندگی گزار گیا اور دوسرا حالت کفر میں، تو فرق کتنا ہے؟ اور یہ ایمان چاندنی ہے دیوا کے چاند کی، اس سہانی گھڑی چمکا دیوا کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ یہ اس لیے ہر بڑا چھوٹا، امیر غریب، عالم ان پڑھ، سب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سب کے دل میں وہ درخت موجود ہے کہ جو ہر گھڑی پھل عطا کرنے والا ہے۔ میں گزشتہ دورے میں افریقہ میں تھا، تو وہاں ایک بھوٹانی گارڈن ہے، اس میں ایک درخت ایسا ہے جس کو صدی اس کی عمر ہو گئی تھی، اور اس نے صدی کے بعد پھول نکالا تھا، ٹیلیپارٹ اس کا نام ہے، اور اس کی لوگ دنیا سے آ رہے تھے سیاح اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس کی عمر صدی ہو گئی ہے اور اب اس نے پھل نکالا ہے، اور پھول ابھی بنا تھا 5-6 فٹ کا، اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو مجھے یہ آیت ذہن میں آئی، لوگ اس کو دیکھنے آئے جس نے اپنا پھول نکالنے میں پوری صدی لگائی۔ اور مومن تیرا دل کیسا ہے جو پھول تو کیا ایک گھڑی سے پہلے پھل بھی عطا فرما دیتا۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر وقت یہ پھل دیتا ہے۔ اب یہ ہے برتن سیدھا رکھنے کی، بارش ہو رہی ہے، یہ بھر رہا ہے اور ساتھ اس کے اعمال صالح ہیں۔ ادھر منافق ہے، اس کو برتن ملا ہے صحیح، لیکن اس نے منافقت سے اس میں سوراخ کر دیا ہے۔ اب دونوں انداز، وہ الٹا رکھنے والا، یہ منافق سیدھا رکھنے والا، اور مومن سیدھا رکھنے والا، اس کے لحاظ سے قرآن نے ہمیں فرق بیان کیا، اور یہ کتاب ہدایت ہمارے پاس موجود ہے۔ دونوں کی ایک مثال سامنے رکھ کے پھر اپنی گفتگو کو آگے چلاتا ہوں۔ ایک شخص قزمان اس کا نام تھا، حنین کے میدان میں تھا، صحیح مسلم شریف اس کا ذکر ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا فرنٹ لائن پہ پہلوانوں کی طرح جنگ لے رہا تھا کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا من اہل النار، یہ جہنمی ہے مسلمانوں کی صف میں ہے بھی فرنٹ لائن میں، لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے تعجب بڑا کیا کہ منافق ہوتا تو منافق تو جہادی نہیں ہوتا، تو یہ تو جہاد کے لیے آیا ہے، اور پھر یقین سب کو ہے کہ جہنمی ضرور ہے۔ یہ ابتدا ہے کہ جہنمی کیسے بنتا ہے؟ کسی نے یہ سوچا کہ جنگ شروع ہوگی تو یہ چھپ جائے گا، کسی نے سوچا تھوڑا سا لڑے گا پھر بھاگ جائے گا، مگر سب کے قیافے غلط ثابت ہوئے۔ جنگ شروع ہوئی وہ فرنٹ لائن پہ رہا، لا یدع شاذ ولا فاذ، جو کافر سامنے آیا ہے اس نے اس کا سر اتارا، بڑی بہادری سے لڑا اور کافروں کو اس نے قتل کیا، اور پھر کافروں کے ہاتھوں زخمی بھی ہو گیا۔ اب صورتحال بڑی سیریس بن گئی، سرکار نے فرمایا جہنمی ہے، اور یہ تو جہادی کیسا ہے، کافروں کو مار رہا ہے، عجیب بات ہے، خود جہنمی بھی ہے اور جہنم رسید بھی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب فوج چھوڑی کی طرف لوٹی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے آج پہلا ڈیفینس یہ ہے، سب سے زیادہ جان اس نے کیا۔ مسلم شریف میں ہے، خبر آئی کہ وہ تو جام شہادت نوش کر گیا ہے، زخمی ہوا تھا، چل بسا ہے۔ حدیث شریف میں کاد بعض المسلمین ان یرتاب،
قریب تھا کہ کچھ لوگوں کو شک ہو جاتا سرکار کے فرمان کے بارے میں، ابھی ہوا کسی کو نہیں تھا، قریب تھا کہ شک ہو جاتا کہ سرکار نے فرمایا یہ جنگی ہے اور آنکھوں سے ہم نے دیکھا شہید ہے، تو یہ درمیان والا جو فاصلہ ہے خلیج ہے یہ کیسے پاٹے گی، کس طرح یہ دونوں باتیں ہم اس کو دیکھیں گے۔ جب خبر پہنچی میرے نبی علیہ السلام کے پاس، زخمی ہوا تھا، وہ لڑا پڑا ہے اور اب دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، قربان جاؤں نگاہ رسالت پہ، فرمایا النا صحابہ وہ سیدھا جہنم میں پہنچ گیا۔ ان کو اپنا فیصلہ تبدیل ہی نہیں کیا کہ میں نے کچھ اور سمجھا تھا اب کچھ اور ہو گیا ہے، ایسا نہیں، النا صحابہ بالکل سیدھا جہنم میں جا گیا۔ قال بعض المسلمین ان یرتاب، قریب تھا کہ کچھ لوگوں کو شک گزر جاتا، ابھی گزرا نہیں تھا، اتنے میں ایک بندہ دور سے دوڑتا ہوا آ کے کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، محبوب میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا تم تو پہلے بھی میرے غلام ہو، اب نعرہ رسالت دوڑ کے آگے جو تم نے لگایا اس کا باعث کیا ہے؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ غیب کی خبر دی تھی، ہمیں یقین تھا کہ سچی ہے، مگر میں نے آنکھوں سے سچی ہوتی دیکھی ہے، تو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول ہیں اور رسول غیب کی سچی خبریں دیتے ہیں، میں گواہی دینے آیا ہوں۔ وہ شخص جس کو آپ نے جہنمی فرمایا تھا وہ لڑا، اس نے کافر مارے، وہ کافروں کے ہاتھوں زخمی بھی ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر میں نے اس کو جہنمی بنتے دیکھا ہے، وہ شہید نہیں ہوا، اس نے سب کچھ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کیا تھا کہ کب جب کوئی مجھے منافق کہے گا میں کہوں گا میں نے دھورین میں کافر مارے ہیں، تو منافق میں کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو اتنا بڑا اسلام کا شہدائی ہوں اور فدائی ہوں، سب کچھ اس نے منافقت چھپانے کے لیے کیا تھا۔ محبوب تمہاری آنکھ نے بھی دیکھنے کی حد کر دی ہے، وہ مارتا تھا کافروں کو منافقت چھپانے کے لیے، مگر جب زخم لگے اب منافقت ٹپک کے باہر آ گئی۔ عشق کا زخم اور ہوتا ہے، منافقت کا زخم اور ہوتا ہے، اب اندر عشق ہوتا تو جو زخم گہرا ہوتا تم لذت زیادہ آتی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہنا کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں، اور وہاں منافقت تھی، اب زخم لگے تو درد برداشت نہیں ہوتا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ خیمے میں داخل ہوا، اس نے اپنی تلوار کا دستہ نیچے رکھا، بھالا اوپر ڈوک رکھی، اوپر اپنا سینہ رکھا، ساتھ اپنا بوجھ ڈال گئی، اس نے کہا ان درد زخموں کے درد سے تو مر جانا اچھا ہے، محبوب میں نے اس کو خودکشی کر کے جہنم میں داخل ہوتے دیکھا، اس واسطے میں گواہی دینے آیا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب دیکھو جب منافقت کی دراڑ آ جائے تو بندہ جہاد کے میدان میں اور فرنٹ لائن پر اور کافروں کو مار کے زخمی ہو کے پھر بھی چاہتا ہے تو 1% عمل بھی پاس نہیں ہوتا اور ڈائریکٹ جہنم میں چلا جاتا، اور دوسری طرف اگر مومن ہے اور اس نے اپنے آپ کو منافقت سے بد اعتقادی سے بچا کے رکھا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر گھر بیٹھے رہے، گھر بیٹھے ہوئے بھی برتن بھر سکتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف میں ہے، تبوک کا میدان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا صحابہ تمہیں اجر مل گیا، تم نے کافر مارے، تم زخمی ہوئے، تم نے بھوک برداشت کی، اتنا لمبا سفر کیا، لیکن ان بالمدینہ قوما، مدینہ شریف میں بھی کچھ میرے غلام ایسے ہیں جو آ نہیں سکے، سفر بھی نہیں کیا، کافروں کو بھی نہیں مارا، شارکون وہم بالمدینہ، وہ مدینہ شریف میں رہ کے بھی تبوک کے غازیوں کا اجر حاصل کر گئے، شارکون وہم ہمارے ساتھ شریک ہوئے، وہم بالمدینہ حالانکہ وہ مدینہ شریف میں ہیں، اور تبوک کی جنگ غزوات رسول اللہ علیہ السلام میں سے سب سے دور جا کے لڑے جانے والی جنگ ہے، اب وہ گھر میں بیٹھے رہے مگر اجر ان کو یہاں والا مل گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیف وہم بالمدینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو کیسے گیا؟ ہوا یقیناً ہے
لیکن ہمیں تعجب ہے وہ آئے بھی نہیں اور ان کو اجر بھی مل گیا. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا حبسهم العذر شریکون بحسن النیت. میں یہاں بیٹھ کے ان کے دل دیکھ رہا ہوں، وہ 100% تیار تھے. یہ نہیں کہ کچھ بہانہ بن گیا، کچھ آنے کا بھی خیال نہیں تھا، 100% تیار تھے. مگر جب وقت آیا تو بیمار تھے، وہ آ نہیں سکے. ان کے دل ہمارے ساتھ تھے. رب نے ان کی نیت پر ہی ان کو ثواب عطا فرما دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو اب دیکھو ایک حنین میں جا کے کافر مارے اور پھر بھی ڈائریکٹ جہنم میں جا، اور دوسری طرف وہ ہے مدینہ شریف میں ہے، لیکن تبوک کے شیروں والا ثواب ان کو مل گیا ہے اس واسطے کہ برتن سیدھا تھا اور بد اعتقادی نہیں تھی، منافقت نہیں تھی. اگرچہ تبوک جا کے نہیں بڑھ سکے، رب نے حسن عقیدہ کی بنیاد پر گھر بیٹھوں کا بھر دیا. یہ دل، اس دل کے اندر جو انسان کو نصاب دیا گیا قرآن و سنت میں، اس سے یہ بنتا ہے، اور اس کے لیے عمل صالح ہر وقت ہم سب کو درکار ہے. اور عمل صالح وہ ہے کہ جو قبر میں بھی ساتھ دینے والا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت تم میں سے کوئی فوت ہوگا وہ قبر میں پہنچے گا، یأتی ملکان، اس کے ساتھ پاس 2 فرشتے آئیں گے، یجلسان، اس کو بٹھائیں گے، تو عادلوہ فی جسدہ، اس کی روح جسم میں لوٹا دی جائے گی. اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. پھر یہ ساری غیب کی باتیں مسند امام احمد میں موجود ہے. یہ کرم ہے میرے نبی علیہ السلام کا کہ آپ نے سب کچھ ہمیں پہلے ہی بتا دیا. ہم مرتے قبر میں جاتے، پھر پتہ چلتا، پھر پچھتاتے رہتے کہ کاش کہ دنیا میں پتہ چل جاتا، تو ہم تو بڑی تیاری کر لیتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہے. فرمایا وہ اس وقت سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، یأتی رجل، پھر قبر میں ایک مرد آتا ہے، احسن الوجه حسن الثياب طیب الریح، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت، کپڑے بہت اچھے اور بہت خوشبو. وہ آ کے قبر کے اندر بولتا ہے اور کہتا کیا ہے، ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد. اے قبر والے، تنہائی پہ مت گھبرانا، تمہاری ہر ڈیمانڈ یہی پوری ہو. ابشر بالذی یسرک، جس چیز سے بھی تو خوش ہوتا ہے میں وہی تجھے دینے آیا. کتنے جامع الفاظ ہیں. اپنی طرف سے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے یہ بھی دوں گا، وہ بھی دوں گا، وہ بھی دوں گا. ابشر بالذی یسرک، تو جیسے راضی ہوتا ہے میں تمہیں راضی کروں گا. جو چیز بھی تمہیں خوش کرتی ہے میں وہ تمہیں دینے آیا ہوں. تو یہ سرکار فرماتے ہیں پوچھے گا اپنا تعارف تو کرواؤ، چہرہ تمہارا بڑا اچھا ہے اور باتیں بھی بڑی اچھی سنا رہے ہو، تم ہو کون؟ اب وہ لمحہ تو قبر میں گزر گیا جب فرشتے پوچھ رہے تھے اور یہ کہہ رہا تھا غم ہجر میں موت کا منتظر تھا، سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جربہ گری کا وقت گزر چکا. پھر یہ رجل آیا. قبر والے نے کہا یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، نہ بھائی، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ دوست. قبر کی دیوار آتے ہی سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تم کون آ گئے ہو؟ صرف میرے محبوب علیہ السلام آ سکتے تھے، ان کی جربہ گری ہو گئی. اب تم کون آئے ہو؟ چہرہ تمہارا بھی اچھا ہے، باتیں تم بھی اچھی کر رہے ہو. اب وہ آنے والا کیا کہتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے وہ کہے گا انا عملک الصالح. اے قبر والے، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری پرہیزگاری ہوں، میں تیرا تقوی ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ، میں تیرا حج، میں تیری زکات، میں تیری تہجد، میں تیرے ہونٹوں کا درود و سلام، میں تیرا محفل میلاد میں جھوم جانا، میں تیرا 12 ربیع الاول کو جشن منانا، میں تیرے خیالوں کا وہ تصور گنبد خضرا کا تقدس، تم نے دنیا میں مجھے ٹائم دیا تھا، میں قبر میں تجھے ٹائم دینے آیا. یہ ہے عمل صالح جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی پہنچتا ہے. اور یہ پیغام ہے میرے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کا تزکیہ انہوں نے دے دیا، برتن والے سیدھے ہیں، اور اللہ نے ہمیں منافقت سے بچا رکھا ہے اور بد اعتقادی سے ہر وقت بچنے کی کوشش میں ہے۔ اب دل اس کو بھرنا ہے اور بھرتے ہی رہنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو عبادتیں ہیں ساری، یہ تو منزل کا راستہ ہے، اور جو منزل پہ پہنچ چکا ہو اس کو اب راستے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح کے بھی کچھ لوگ تصوف والے آ جاتے ہیں جو تصوف کو بدنام کرتے ہیں کہ نماز ضروری نہیں ہے، روزہ ضروری نہیں ہے، حج ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ منزل کا رستہ ہے، منزل ہمیں مل گئی ہے تو رستے کی کیا ضرورت۔ اسلام کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب عبادت آخری لمحے تک جاری رکھنی ہے۔ یقین کا معنی موت ذات۔ تو جب وہاں یہ حکم ہے تو ہم کیسے پہنچی سرکار بن کے بیٹھ جائے کہ اب نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے اعمال دیکھیے، فرائض تو فرائض رہے، وہ تو سنتوں تک کتنی پابندی کرتے رہے، مستحبات تک کتنی پابندی کرتے رہے، آخر شان تک پابندی کرتے رہے۔ اب دیکھو بخاری شریف میں موجود ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالت نماز میں زخمی ہو گئے، زخم بڑے گہرے تھے، لٹایا گیا زمین پہ، دودھ پلایا گیا تو زخم سے باہر نکل گیا۔ سب نے سمجھ لیا کہ امیر المومنین چند گھڑیوں کے مہمان۔ لوگ تعریف کر رہے تھے، جو بھی آتا ہے تعریف کرتا ہے کہ آپ نے اس کی خدمت اسلام کی۔ اتنے میں ایک نوجوان بھی آیا، اس نے بھی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف کی۔ اب واپس لوٹا۔ اب تصور کریں کہ امیر المومنین کو زخم بڑے گہرے ہیں، درد کتنا ہوگا، چند کھڑیوں بعد روح نکل گئی۔ لیکن جب دیکھا تو اس نوجوان کا جو تہبند تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا۔ امیر المومنین بے قرار ہے زخموں کی وجہ سے، اور ایک دن وہ پورا نہیں زندہ رہے، اس کے چند لمحوں پہ روح نکل گئی۔ لیکن یہ برداشت نہ کر سکے کہ روح میرے جسم میں ہو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی خلاف ورزی ہو رہی ہو اور میں چپ رہوں۔ فَمَا رُدُّوا إِلَيَّ هَذَا الْغُلَامَ، اس بچے کو میری طرف لے آؤ۔ جب اس کو واپس بلایا گیا تو کہتے ہیں یبن اخی، اے میرے بھتیجے، ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اونچا کرو، انہو انقا لثوبک واتقا لربک، اب فائدے دو ہوں گے، کپڑا سترا رہے گا، رب راضی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب دیکھو آج لوگ کہتے ہیں ان چیزوں میں کیا پڑا ہوا ہے، نیچے ہو اوپر ہو، یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ کیا ہے۔ لیکن ادھر دیکھو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چند گھڑیاں تھیں، کہتے چلو میں تو ساری عمر اسلام کو دے دی ہے، اب اپنے بال بچے سے بات کر لوں۔ لیکن وہ دین بھی، وہ وقت بھی دین کو دیا، اور وہ وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اسوہ حسنہ کو پھیلانے کے لیے دیا، اور اس میں بھی اس بات کا اہتمام کیا کہ حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب کرتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت گدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے یروشلم کی طرف، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ ساتھ تھے، ابن کثیر میں موجود ہے، سامنے پانی آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی سے نیچے اترے، نکیل ہاتھ میں پکڑی اور جوتے لپیٹ کے بغل میں لے لیے، اور اس وقت وہ پانی سے گزر گئے، اب آگے شہر قریب تھا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین اب مہربانی کرو یہ جوتے پہن لو۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا اس حالت میں تو وہ کیا کہیں گے کہ ساری امت کا خلیفہ اور مومنوں کا امیر، اور اس طرح آپ نے اپنے جوتے خود ہی پکڑے ہوئے ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، فَمَنْ لَوْلَا أَنْتَ أَبُو عُبَیدہ
لَضَرَبْتُكَ حَتَّى جَعَلْتُكَ نَكَالًا لِأُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پر اگر تو ابو عبیدہ نہ ہوتا اس بات پر میں مار مار کے تجھے نشان عبرت بنا دیتا. چونکہ تم ہو ابو عبیدہ اور تم نے ٹیسٹ سارے پاس کیے ہوئے ہیں. چونکہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا لوگوں سے تمنا اپنی اپنی تمنا کرو کیا کرنا چاہتے ہو. ایک نے کہا میرا گھر جس میں بیٹھا سونے کا بن جائے, دوسرے نے کہا چاندی کا بن جائے. اس طرح سارے اپنی اپنی تمنا کہتے ساتھ یہ کہتے سونے کا بھرے سارا سونا میں رکھ کے دین کے لیے دے دوں, میرا گھر چاندی سے بن جائے, سارا گھر میں اللہ کے دین کے لیے وہ چاندی کا دے دوں. تو حضرت عمر سے پوچھو آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں. لیکنی اتمنى رجالا مثل ابی عبیدہ وحذیفہ بن یمان ومعاذ بن جبل استعملهم فی طاعت اللہ. اور میں سونے کا بنا ہوا گھر نہیں چاہتا, میں ابو عبیدہ جیسے گورنر مانتا ہوں. میں رب سے دعا کرتا ہوں مجھے ابو عبیدہ حذیفہ بن یمان جیسے لوگ اے اللہ مزید عطا کر دے, میں کفرستان فتح کرتا جاؤں اور ان کو نگراں بناتا جاؤں. اتنے ان کے امتحانات لیے بھیجا گورنر بنا کے, چھپ کے رستے میں بیٹھے. جس گدے پہ بیٹھ کے گورنر صاحب گئے تھے اپنی مدت پوری کر کے اسی پہ پھٹے پرانے کپڑوں میں واپس آ رہے تھے. جاڑی میں چھپے ہوئے عمر نکل آئے کہ نہ گورنر کوئی خزانے لے کے آیا ہے نہ کوئی تحائف کی بوریاں بھر کے آیا ہے, جیسا کیا تھا ویسے ہی آیا ہے کہ انت اخی و انا اخوک. ابو عبیدہ تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی ہوں. کیونکہ ماضی ایسا تھا. اب بات ان سے ہو گئی. کہا امیر المومنین یہ آپ کچھ دیکھیں لوگ کیا کہیں گے. اب یہ جملہ بڑا سخت اور زبردست اور بڑا نفسیات پہ حملہ کرنے والا. لوگ کیا کہیں گے. اب دیکھو تم کیا کرتے ہو داڑھی رکھتے ہو لوگ کیا کہیں گے. امام آباد کے لوگ کیا کہیں گے. یہ شادی پہ تم ڈھول نہیں بجا رہے لوگ کیا کہیں گے. یہ لوگ کیا کہیں گے پورا جو ہے ڈرون حملہ ہے ایک انسان کی سوچ کے اوپر. جب حضرت ابو عبیدہ نے کہا لوگ کیا کہیں گے تو حضرت عمر نے کہا اگر تم ابو عبیدہ نہ ہوتے تو میں بتاتا تمہیں لوگ کیا کہیں گے. درختوں کا میں تمہیں مارتا حتیٰ کہ میں تمہیں نشان عبرت بنا دیتا. پھر وہ جملہ بولا جو آج بھی ہمارے لیے مشر راہ ہے. فرمایا کننا اذل قوم, ہم تو ذلیل ترین لوگ تھے. ابو عبیدہ آج تمہیں میری عزتیں یاد آئی ہیں. تمہیں پتا ہے عمر بن خطاب ہوتا کون تھا. وادی دجنان سے ایک مرتبہ گزر رہے تھے, اپنے دوستوں کو کھڑا کر کے کہا یہ ہے وہ وادی مکہ شریف سے باہر جہاں میں اپنے ابا جی کے اونٹ چلاتا تھا. کان ابی فضلا غلیظا, ابا جی سخت بڑے تھے. 5 اونٹ بھی مجھ سے لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے, مجھے چیٹیاں پڑتی تھی. میرے دوستو اب رکا لکھوں تو نیل بھی بات مانتا ہے. کیا کرم کیا. شریف کا فیضان ہے میرے دوستو. جس عمر سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے اس نے مشرق و مغرب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا. تو کہنے لگے سنو ابو عبیدہ کننا اذل قوم. اذل یہ سپرلیٹو ڈگری ہے ذلت کی. ہم تو ذلیل ترین لوگ تھے. اعزنا اللہ بالاسلام, عزتیں تو ہمیں اسلام نے دی ہے. عزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ملی ہے. اسلام نے ہمیں عزت بنا دی ہے, عزت ہمیں مل گئی ہے. پھر عزت والے کام ہو گئے, اب آگے کیا ہے. فرمایا مہما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ. فرمایا جسے اسلام عزت کہے ہم نے اسے عزت سمجھنا ہے, اور جسے اسلام ذلت کہے ہم نے اسے ذلت سمجھنا ہے. اور اگر ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر تو اسلام تو معیار نہ رہا, پھر معیار تو بن گیا لوگ کیا کہیں گے. فرمایا جب اس امت میں یہ شعار آ جائے گا باتوں کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کی عزت چھن جائے گی. اس یہ عزت والے نہیں رہیں گے. انہوں نے معیار جب یہ بنا دیا کہ یوں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. فرمایا نہیں, ہمارا معیار یہ ہے, ہم ذرے تھے
اسلام نے ہمیں آفتاب بنایا ہے، ہم کانٹے تھے، اسلام نے ہمیں گلاب بنایا ہے۔ جس کو اسلام عزت کہے گا ہم عزت سمجھیں گے، جس کو اسلام بےزتی کہے گا ہم بےزتی سمجھیں گے۔ ہم نے کلمہ نہ عقل کا پڑھا ہے نہ برادری کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ ماہ مدینہ کی شریعت کا پڑھا ہے۔ یہ انداز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ تو حضرت جسامہ بن مساح کنانی ہرقل کے دربار میں چلے گئے، بطور سفیر۔ کنز العمال میں حدیث بھی موجود ہے، اب اتنی بڑی سپر پاور اپنے آپ کو خیال کرنے والی وہ حکومت، ادھر ایک بوریا نشین قوم کا سفیر وہاں جا پہنچا تو کہتے ہیں جلست تو ولم ادر ما تحتی، میں بیٹھ تو گیا مگر میں نے دیکھے کہ میں کس چیز پہ بیٹھا ہوں۔ اب وہ روم کا دربار تھا، کرسیاں سونے کی تھی، کہتے ہیں میں نے دیکھا تو کرسی سونے کی تھی، نظر تو ہو، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب میں کھڑا ہوا تو ون ٹو ون ملاقات ہو رہی تھی اتنے بڑے حکمران سے، میں نے کوئی لحاظ ہی نہیں رکھا، وہ میری طرف منہ کر کے بات نہیں کر رہے، میں اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اب وہ تدھیق امیز لہجے میں ہنسا، اس نے یہ تاثر دیا کہ مدینہ شریف کی سلطنت کے بھوکے لوگ معاذ اللہ ان کو سونا کبھی ماشے دولے میں نظر آتا ہے، کرسی کا بھی انہوں نے دیکھی ہوگی، تو یہ کرسی سونے کی دیکھ عزت کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کوئی سونے کی کرسی ہے ویسے بیٹھ گیا ہوں، کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح وہ ہنسا کہ تم سونے کے ادب کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہو، ہمارے درباروں میں تو سونے کی کرسی ہوتی ہے۔ حضرت جسامہ بول پڑے، سیاح شادماں ہے مگر یہ تو دیکھ لے، میں آ گیا کہ سایہ تہے دام آ گیا۔ اے ہرقل، تو نے غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکار نہیں کیا، میرے سائے کو تو نے پنجرے میں بند کیا ہوگا۔ میں یہ بھی سمجھا تو جو سمجھ رہا ہے، سمیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل ھذا، میں سونے کی شان کے لیے نہیں، میں تو اپنے سونے کے فرمان کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی ہے، تو ہم ان کے سامنے بھی ان کی سنت پہ دین پہ عمل کرنے والے لوگ، اب ان کا مثال ہو گیا، اور روم کے درباروں میں آ کر ہم ان کو بھولے نہیں ہیں، وہ جو دین ہمیں انہوں نے عطا کیا ہے، ہم دنیا میں عمل کر کے اس دین کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں۔ اس دین کے آج ہم وارث ہیں، جس میں کتنی عظمتیں ہیں، طریقہ میرے نبی علیہ السلام کا، سنت کی مہر جس پہ لگی ہے۔ اور دیکھو جو بالکل واضح اچھے کام ہیں ان میں بھی یہ لحاظ ضرور ہے کہ کیا سرکار کی مہر لگی ہے یا نہیں لگی، تو جو ہوئی مشکوک قسم کے کام یا جن سے روکا جا رہا ہو تو ان سے کتنا دور رہنا ضروری ہے۔ اب دیکھو تم فجر کی نماز پڑھتے ہو تو 2 سنتیں پڑھتے ہو، 2 فرض پڑھتے ہو، اب اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا، تلاوت کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ سارے اچھے کام ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو رب کو زیادہ راضی کرنا چاہتا ہوں تو لہذا میں تو 2 نہیں پڑھوں گا، میں تو 4 پڑھوں گا سنتیں، میں 8 پڑھوں گا، میں 10 پڑھوں گا، میں 20 پڑھوں گا۔ اب جس نے 20 سنتیں 2 فرضوں سے پہلے پڑھی اس نے رکوع زیادہ کیے، رب کو سجدے زیادہ کیے، تلاوت اس نے زیادہ کی، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ جس نے 2 پڑھی قبول ہو گئی، جس نے 20 پڑھی مردود ہو گئی۔ کیوں؟ 2 پہ محبوب کی سنت کی مہر لگی ہے، 20 پہ ان کی سنت کی مہر نہیں ہے۔ اتنا انداز میرے محبوب علیہ السلام کا رب کو پسند ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ وہ مطلقاً سجدوں کو تو پسند نہیں کرتا، ویسے جیسے محبوب نے کیے ہیں ان کی ادا کے مطابق، ان کے پیچھے چل کے، ان کے نقش قدم پہ چل کے، انہیں چھوڑ کے جو رب کو منانا چاہے تو ہزاروں سال محب بھی نہیں بن سکتا، اور ان کے پیچھے چل کے جو منانا چاہے منٹوں میں محبوب بھی بن جاتا ہے۔ کتنا کردار ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سرکار کے طریقے پر عمل کرنے کا۔ چونکہ آج یہ جو میڈیا ہے اس کے ذریعے گھر گھر تک بات براہ راست غیروں کی پہنچ رہی ہے، اور پھر اپنے جو غیروں سے متاثر ان کی پہنچ رہی ہے، اور اس طرح انسان کا ذہن دھندلا ہوتا جا رہا ہے۔ اسے مدینہ شریف کی گلی سے نکال کے اسے واشنگٹن کے بازاروں میں لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ہماری تحریک یہ ہے
کہ ہم ایسے لوگوں کو جو اس سواری پہ بیٹھ چکے ہوں ان کو اتار کے مدینہ شریف کی گاڑی پہ بٹھا دیں اور انہیں بتائیں کہ ہم نے واشنگٹن سے، وائٹ ہاؤس سے، پینٹاگون سے محبت کا عہد نہیں کیا تھا، ہماری روحوں نے مدینہ شریف سے وفا کا علم اٹھایا۔ بہت سی ساری چیزیں آج ہمارے چہرے پہ ہوں، آج ہمارے بدن پہ ہوں، ہم چلتے پھرتے بازار میں پتہ چلے یہ ووٹر کس کے ہیں، یہ امتی کس کے ہیں، یہ کس انداز میں دنیا میں جیتے ہیں، کس انداز میں دنیا میں چلتے ہیں۔ اور یہ تو بات ختم ہی کر دینی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، نہیں، یہ دیکھو میرے رب نے کیا فرمایا ہے، میرے دین میں کیا آیا ہے۔ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کے مزار شریف پر مدائن میں گیا جب میں عراق پڑھتا تھا، وہ وہیں کے گورنر تھے، تو بیرونی وفد آ گیا، کھانا بیٹھ کے اکٹھے کھا رہے تھے، تو آپ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، تو آپ نے لقمہ جھاڑا، پھر منہ میں رکھا، تو پرسنل سیکرٹری صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے چپکے سے آہستہ سے کان میں کہا، اے ہمارے گورنر دیکھو تو صحیح، سامنے یہ دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا گورنر اتنا بھوکا ہے کہ جو لقمہ نیچے گرتا ہے وہ بھی اٹھا لیتا ہے۔ جب اس نے بڑے راز سے کان میں بات کی تو حضرت سلمان نے زور سے کہا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان احمقوں کے لیے کیا میں سرکار کی سنت چھوڑ دوں؟ ان کا کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ نہ کہیں، کہ یہ نہ کہیں، ان احمقوں کے لیے کیا میں سرکار کی سنت چھوڑ دوں؟ میں تو سنت نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ تھا انداز، اتنی بریوری تھی، جرأت، بل پاور مسلم امہ میں کہ دنیا جو کہتی پھر اس کا ہم پہ تو گشر نہیں ہوتا، ہم نے تو وفا کرنی ہے گنبد خضرا کی ہریالی سے، سید عالم نور النسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، سرکار کی شریعت سے، اس طرح اپنے اس دل کے برتن کو بھرتے رہنا ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، بات سمیٹ رہا ہوں، اب بھر کے تو پھر نگرانی بھی کرنی ہے، وہ ٹھوکر والی نگرانی تو ہے اصلاح عقیدہ کے لحاظ سے، اور اگلی نگرانی ہے جو کیا ہے وہ دل کا برتن حوض کی طرح ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے، فرمایا یہ جو دل ہے حوض کی طرح ہے، اور یہ 5 سینسز حواس خمسہ اور یہ اعضاء جو ہے یہ نالیوں کی طرح ہے، اور ظاہر باطن کا آپس میں تعلق بڑا دونوں لحاظ، فزیکلی اور روحانی طور پر۔ اب دیکھیں، معاذ اللہ کسی کو غم کی خبر پہنچے کہ تمہارا فلاں عزیز دنیا میں نہیں رہا، یہ خبر کان نے سنی ہے، مگر اٹیک دل کو ہو گیا، ظاہر کا باطن سے رابطہ ہے، اور روحانی طور پر بھی ایک شخص نے میرے نبی علیہ السلام سے یہ کہا، محبوب میرا دل سخت بڑا ہے، تو اسے نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے نہ کسی لیبارٹری میں بھیجا، نہ کوئی آپریشن تھیٹر کا، آپ نے کہا ایسا علاج بتایا جو دیہات میں بھی کوئی کر سکے اور ہر وقت کوئی کر سکے، فرمایا امسح رأس الیتیم، میرے صحابی کسی یتیم کو ڈھونڈو، سر پہ ہاتھ پھیرو تو دل تمہارا نرم ہو جائے گا۔ اب ہاتھ ظاہر ہے، دل باطن ہے، جتنے بالوں سے ہاتھ گزرے گا اتنے گناہ معاف ہوں گے، جب گناہ معاف ہوں گے دل کی سیاہی دور ہو جائے گی، تو سیاہی دور ہوگی تو دل نرم ہو جائے گا۔ ظاہر کا باطن سے تعلق ہے، باطن کا ظاہر سے تعلق ہے۔ آثار میں موجود ہے، من کثرت صلاۃ باللیل حسن وجهه بالنهار، رات کو جو نفل زیادہ پڑھے، فرضوں کے علاوہ نفل بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، تو دن کو اس کا چہرہ خوبصورت زیادہ نظر آتا ہے، وہ ایک نور باطن کا ظاہر میں آ جاتا ہے۔ وہ بیوٹی پارلر میں نہیں گیا، اس نے کوئی شیمپو استعمال نہیں کیا، رات کو نفل زیادہ پڑھنے کا عادی ہو گیا ہے، تو وہ نور دل میں گیا، دل سے پھر باہر نکل آیا، یعنی ظاہر ہو گیا۔ اس واسطے یہ ہمارے جو ظاہری اعضاء ہیں ان کا یہ نالیاں ہیں، اور آپ خود کہیں گے کہ حوض بڑا ہی ستھرا ہو، ایک نالی بھی گندے پانی کی اس میں کھل جائے تو سارا حوض ہی خراب ہو جائے گا۔ تو دل کا حوض صحیح عقیدے کے ہمراہ جب ہم نے بھر لیا اور روزانہ بھر رہے ہیں، تو اگر آنکھ گندی ہوگی تو حوض گندا ہو جائے گا، اگر کانوں سے گانے گئے تو حوض گندا ہو جائے گا، اگر قوت نامسا کہیں حرام جگہ پہ لگ گئی
تو حوض گندا ہو جائے گا. یہ اب اس بھرے ہوئے برتن کو بچا کے رکھنا کہ پانی ہو رہے کہ جس کی وجہ سے کوثر و تسنیم بھی اس پہ قربان ہوتی جائے. یہ تحریک بھی اس کی ہمراہ رکھنی ہے. ادارہ صراط مستقیم اسی کا خلاصہ ہے. ہم جو 4 ہمارے مراحل ہیں تبلیغ کے، ایک ہے اصلاح عقیدہ، دوسرا اصلاح اعمال، تیسرا اصلاح معاملات، چوتھا اصلاح نظام. یہ ساری چیزیں اسی 12 ربیع الاول شریف کے لائے ہوئے انقلاب کا حصہ ہے. اور آج چونکہ بہت زیادہ روحانی طور پر فضا آلودہ ہو گئی ہے تو ہمیں اہتمام کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اوروں کو بھی بچانا ہے. اور یہی آج کی جلسے کا خلاصہ ہے. رب ذوالجلال سب کو عمل کی توفیق عطا